اللہ نے ہمیں کس چیز میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبیوں کی کن الفاظ میں تعریف کی ہے، اور کیا قبلہ صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 اور 149 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 148 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا۔ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، اسی لیے اب قبلے کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کرو اور اس کے بجائے نیکیوں اور اعمال خیر میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، خدا تمہیں اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا کے لیے قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ یقیناً خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ وجہتن کے دو معنی ہیں، نمبر 1 قبلہ، نمبر 2 طریقہ۔ اگر اس کلمے کو پہلے معنی یعنی قبلے کے معنی میں لیں، جیسا کہ اکثر مفسرین نے لیا ہے، تو آیت کا ترجمہ وہی ہوگا جو ہم نے اوپر کیا ہے۔ لیکن اگر وجہتن کا معنی طریقہ یا سلیقہ لیں تو آیت کا ترجمہ یوں ہوگا: ہر انسان یا ہر گروہ کے لیے اپنا ایک راستہ یا طریقہ کار ہے جس کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے اور اسے طے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت سورہ اسراء آیت نمبر 84 کی مانند ہوگی، جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے: کل یعمل علی شاکلتہ، یعنی ہر شخص اس راستے پر چل رہا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے ہوا مولیہا میں ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہر ایک کا قبلہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے۔ نیک کاموں میں سبقت لے جانا اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سارعوا، سابقوا اور فاستبقوا کے کلمات کار خیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ نیز انبیاء کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کرنے میں جلدی اور تیزی کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90۔ اس آیت کے ذیل میں بعض روایات میں ہے کہ امام آخر الزمان کے زمانے ظہور میں آپ علیہ السلام کے چاہنے والے پوری دنیا میں سے نزدیک و دور سے امام کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، ہر امت کا ایک قبلہ تھا اور قبلے کا مسئلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ نمبر 2، بیہودہ بحثوں کو چھوڑ دو، اپنی توجہ نیک کاموں کے انجام دینے کی طرف مبذول کرو۔ نمبر 3، مادی اور دنیاوی باتوں میں مقابلہ اور دوڑ کے بجائے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ نمبر 4، قیامت کے دن خداوند متعال سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، یہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہوگا۔ آیت نمبر 148 کی تفسیر جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 149 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے پیغمبر، کسی بھی جگہ سے سفر کے ارادے سے نکلو تو نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی جانب کر لو، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق پر مبنی حکم ہے، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔
اس سے پہلی آیات میں مسجد الحرام کی طرف منہ کرنے کا حکم صرف شہر مدینہ سے تعلق رکھتا تھا جہاں مسلمان رہائش پذیر تھے، لیکن اس آیت میں فرماتا ہے تم جس بھی جگہ سے نکلو اور سفر اختیار کرو تو ضروری ہے کہ نماز کے موقع پر اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے ہمیں نیک کام میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبیوں کو نیک کام میں جلدی اور تیزی کرنے والا بتایا ہے، اور ہر امت کا ایک قبلہ تھا۔ قبلے کا مسئلہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔